سا گھر تھا، ماں باپ تھے، بھائی بہن تھے اور خوشیاں تھیں۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، جب تک ماں باپ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور بہت سے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں ماں باپ کے بچھڑنے کے بعد۔ جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ تو بھائی تھے، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، چھوٹی سی لڑکی تھی، اس کے بھائی تھے، ماں باپ تھے۔ تب تک تو ماں باپ بڑا پیار کرتے تھے، بھائی بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت لاڈ پیار کرتے تھے، کوئی چیز لاتے تھے بہن کے ہاتھ پر دیتے تھے۔ اور یہ بہنیں بھی، یہ لڑکیاں بھی جب تک گھر میں رہتی ہیں شان سے رہتی ہیں، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ماں باپ بھی انتقال کر جاتے ہیں، تو پھر اپنے ہی گھر میں ایسے آتی ہیں جیسے کہ کسی پرائے گھر میں جایا کرتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی لڑکی تھی سب سے، تو ادھر ماں باپ کا انتقال ہوا اور بھائیوں نے شادیاں کر لیں۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی جو بھی چیز آتی تھی بہن کے ہاتھ پہ رکھی جاتی تھی۔ اب شادی ہو گئی، بھابیاں گھر پہ آ گئیں، تو بھابیاں بھی ایسی ملی اور اس طریقے سے وہ ان کا رویہ ہو گیا کہ بہن کو بالکل اگنور کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ کوئی چیز لاتے تھے تو اپنی بیویوں کے ہاتھ پر رکھتے تھے، کوئی چیز بھی لاتے تھے بس ان کو ہی دیتے تھے، اس کو پوچھتے بھی نہیں تھے، کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھتے تھے۔ اس طریقے سے ان کا رویہ ہو گیا۔ جیسے ہی ان کی بیوی آئیں، وہ بہن کو انہوں نے ایسے بھلا دیا، ایسے نکال دیا کہ جیسے کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ تو اور ہمیشہ ڈانٹنے لگے کہ تو ایسا کرتی ہے، ویسا کرتی ہے، بھابجوں سے لڑتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب بہن بہت پریشان رہتی کہ کیا کریں۔ ماں باپ جب تک زندہ تھے جب تک تو سکون سے میں رہی، ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد ہی بھائیوں کا رویہ تبدیل ہو گیا، بھابھیوں کے آنے کے بعد ہی بھائیوں کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کے بھائیوں کا اچھا کاروبار چلنے لگا اور انہوں نے اپنا پیسہ ایک کمپنی میں لگایا اور وہ کمپنی میں اچھا خاصا ان کا منافع ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے جب یہ زیادہ کمائی کرنے لگے تو انہوں نے اپنی ایک فیکٹری ڈال دی، اس میں اور زیادہ کمائی ہونے لگی۔ اب یہ بہت زیادہ مالدار بن گئے۔ پھر اس کے بھائیوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر اپنی بہن کی شادی کر دی، اور شادی ایک ایسی جگہ کری جو کہ مزدوری کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، ہر دن کماتا تھا، کھاتا تھا، کماتا تھا، کھاتا تھا، لیکن وہ خوش تھی، وہاں شادی ہو گئی، وہ خوش تھی۔ تو ایک دن ایسا بھی اس کے سامنے آیا، کچھ سالوں کے بعد بچے ہو گئے، اولاد ہو گئی، کچھ سالوں کے بعد ایسا آیا کہ اسے ضرورت پڑی کچھ پیسوں کی، تو بھائی کے پاس گئی اور کہنے لگی بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو بھائی نے کہا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں بہن، جب ہوں گے تب دے دیں گے۔ حالانکہ بہت زیادہ پیسوں میں کھیل رہا تھا، بہت زیادہ پیسے تھے اس کے پاس، فیکٹری اس کی چل رہی تھی اور بھی بہت ساری کمپنیاں اس کی چل رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے اس نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی، لیکن بہن جب دروازے پر آئی تو اس نے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بہن جب گھر پہ جایا کرتی تھی تو بھابیاں رخ نہیں ملاتی تھی، جب گھر پہ جایا کرتی تھی اپنے بچوں کو لے کے تو بھابیاں تانا مارا کرتی تھی، بھائی اس کے بھائی سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو اس کا دل نہیں لگتا وہاں، آ جاتی ہے ہر دوسرے تیسرے دن بچوں کو لے کے یہاں یہ گندگی کرتے ہیں۔ اور جب بھی وہ آتی تھی گھر پہ تو اس کی بھابیاں اپنے جو ہے شوہروں سے کہتی تھیں، اس کے بھائیوں سے کہتی تھیں کہ چلو چلتے ہیں باہر ٹہلنے کے لیے، اور تالا مار کے نکل جایا کرتی تھی، گھر سے باہر کر دیا کرتی تھی کہ تم کل آنا، ابھی ہم جا رہے ہیں ٹہلنے کے لیے، ابھی ہم جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ اس طریقے کی باتیں اپنے بھائیوں کو اس نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا کہ بھائی تو اب بالکل مجھ سے پیار نہیں کرتے، اب بالکل میری بات کو نہیں مانتے، اگنور کر دیتے ہیں۔ کوئی بہن اپنے بھائی کے گھر جائے اور بھائی اس سے بات نہ کرے، اسے اگنور کر دے تو پھر اسے کیسا لگے گا؟ پھر اس نے بھائیوں کے گھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ بہت خوددار تھی، اس نے بھائیوں کے گھر آنا چھوڑ دیا کیونکہ بھابیاں تانا مارا کرتی تھیں، بھائی بھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ اس کے سامنے وہ گھڑی آئی کہ جو اس کی زندگی کی سب سے کٹھن گھڑی تھی، سب سے سخت گھڑی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو بھائی صرف مٹی دینے کے لیے آئے اور قبرستان سے ہی واپس لوٹ گئے، اس کے گھر پہ بھی نہیں آئے، تسلی کی دو باتیں بھی نہیں کی۔ اس کی بھابیوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، کوئی تسلی کی بات کر دیتی کہ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس طریقے ہی کی باتیں کر دیتی، کچھ نہیں کہا۔ قبرستان سے ہی بھائی لوٹ گیا، بھابی گھر پہ بھی نہیں آئی، اور جب شوہر کا انتقال ہوا تب بھی نہیں آئی۔ تو اس نے کہا تھا کہ ایسے تو انتقال ہوتے ہی رہتے ہیں، کل اس کا ہوا، پرسوں اس کا ہوگا۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے، جیسا جس کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ویسا کرے گا۔
تم دنیا میں ویسا بھر کے جاؤ گے، اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ یہ بات حقیقت ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں چپے چپے میں گیا، میں کونے کونے میں گیا دنیا کے، میں نے ایسے شخص کو نہیں پایا کہ جس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو اور اس کے ساتھ برا نہ ہوا ہو۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب اس کا شوہر، اس کا انتقال ہوا، اب تو یہ بالکل اکیلی پڑ گئی۔ اب کسی کے گھر برتن مانجتی، کسی کے گھر جھاڑو لگاتی، پوچھا لگاتی۔ پھر یہ ایک جگہ کام کرنے لگی، بہت بڑا گھر تھا، وہاں جھاڑو لگاتی تھی، تو وہاں کا جو مالک تھا اس کی نظر گندی ہوئی، یہ وہاں سے چلی آئی اور اس مالک نے اس پر الزام لگا دیا کہ وہ چوری کر کے یہاں سے بھاگ رہی تھی۔ تو پورا گاؤں، پورا محلہ اس کو چور چور کہنے لگا کہ یہ تو چور ہے، اور کوئی بھی اس کو کام دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت زیادہ غربت تھی، بچے بھوکے تھے، بہت زیادہ عزت والی تھی، خود کماتی تھی، خود پوچھا لگاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، تو جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی۔ اب وقت ایسا آ گیا کہ کوئی اپنے گھر میں کام بھی نہیں دے رہا تھا، بچے بھی بھوکے تھے۔ اس نے سوچا چلو بھائی تو بہت مالدار ہے، ہو سکتا ہے میرے حال پر رحم آ جائے۔ بہن اپنے بھائی کے گھر چلی، بھائی کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، بھابھی باہر نکلی، اور تم آ گئی ہو، کس لیے آئی ہو؟ کہا مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیجیے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ کہا تم اتنی ہٹی کٹی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہیں کام کرو، کچھ بھی کر کے اپنے پیسے کماؤ اور بچوں کو کھلاؤ، یا نہیں ملے گا کچھ بھی؟ لوگ تو غیروں کو بھی نہیں بھگاتے، وہ تو ایسے بھگا دیا اس نے جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ واپس چلی آئی آنسو پوچھتے ہوئے، بھائی کے گھر سے لوٹ کر آئی، دوسرے گھر پر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت نکلی۔ اس نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ نہ کچھ دے دو۔ وہ جانتی تھی ارے تو چور ہے، تجھے میں کیا دوں، جا یہاں کچھ نہیں ہے۔ کہا اللہ کے واسطے کچھ بھی دے دو، کوئی باسی روٹی ہی پڑی ہو وہ دے دو، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے۔ گھر میں باسی روٹی پڑی تھی، دو آ کے دے دی، اتنی کڑک تھی کہ منہ سے ایسے کاٹی بھی نہیں جاتی تھی، چبائی بھی نہیں جاتی۔ اس نے پانی میں بھگوئی اور بچوں کو وہ ٹکڑے توڑ کے دیے۔ بچوں نے وہ روٹی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور لیٹ گئے، سو گئے، لیکن ان کی بھوک ابھی مٹی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ بھیگی پانی میں روٹی اور وہ سوکھی روٹی کھا کے کوئی بھوک نہیں مٹتی۔ بس انہیں صبر آ گیا، لیٹ گئے، سو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب کہتے تھے ماں کیا ہمارے نصیب میں یہی ہے؟ ماں کیا ہماری زندگی بدلے گی نہیں؟ ماں کیا ہمیں یہی کھانا پڑے گا؟ یہی سوکھی روٹی، یہی پانی میں بھیگی روٹی اور یہی فاقے، کیا ہماری زندگی میں یہی لکھا ہے؟ ماں ہمارے ماموں تو بہت بڑے آدمی ہیں، ماں کیا ہمارے ماموں ہماری مدد نہیں کریں گے؟ اس کی ماں اسے تسلی دیتی تھی، وہ اسے تسلی دیتی تھی، بچوں کو تسلی دیتی تھی کہ بیٹے ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کے ترازو میں انصاف ہے، اللہ کا ترازو انصاف کرتا ہے، تم دیکھتے رہنا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وقت بدلے گا اور یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی اور الحمدللہ ہم چین سے زندگی گزاریں گے، لوگ دیکھیں گے۔ تو وہ وقت بھی آ گیا جب ایک دن بہت زیادہ یہ بچے بھوکے تھے، تو اس نے کیا سوچا کہ بھائی ہمارا خیرات نکالتا ہے، چلو بھائی کے دروازے پر نقاب باندھ کے جاتے ہیں، پہچانے گا نہیں، دے دے گا، اگر دیکھ لے گا تو نہیں دے گا۔ نقاب چہرے پر باندھا، نکل گئی بھائی کے دروازے پر۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، خیرات وہ نکالتا تھا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اللہ کے واسطے مجھے خیرات دے دو۔ کہا ہم تو خیرات نکال چکے ہیں۔ کہا نکال چکے ہیں تو کیا آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی؟ آپ دے دو، ہمارے بچے بھوکے پڑے ہیں۔ اس نے کہا نہیں اب تو نہیں دیں گے، خیرات نکل چکی ہے، تم نے ذرا دیر کر دو۔ اللہ اکبر! ایک بھائی نے اپنی بہن کو اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا کہ وہ نقاب باندھ کے گئی، پھر بھی اس نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ تو وہ واپس آ رہی تھی، ٹھوکر لگی، زمین پر گری، نقاب کھلا تو سامنے ایک شخص نے دیکھا اسے، دیکھا کہ یہ اتنی تکلیف میں ہے، ایسا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ اس نے اس سے پوچھا، کہا مجھے یہ بتائیے آپ اتنی تکلیف میں کیسے رہ رہی ہیں؟ آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ اپنے بھائی کے دروازے پر ہر بار پہنچ جاتی ہیں، ہر بار اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں، لیکن وہ تو نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کے ترازو میں انصاف، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ وہ دن بھی آئے گا کہ جس دن ہم چین سے زندگی گزاریں گے۔ اس شخص نے کہا اگر برا نہ مانے، میں آپ سے ایک بات کہوں،
اس نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے بچوں سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اور میں آپ سے نکاح کروں گا۔ آپ ایک بیوہ ہیں اور اگر بیوہ سے کوئی نکاح کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے آپ اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتی ہیں، بچے بھوکے رہتے ہیں، کوئی مدد نہیں کرتا، سب یہی جانتے ہیں کہ آپ چور ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کی نیک بندی ہیں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیک کام کرتا ہوں، نیک کمائی کرتا ہوں، نیک عمل کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اور آپ بھی اللہ کی نیک بندی ہیں، تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ بتا دیں۔ اسے بھی ایک سہارا چاہیے تھا، اس لیے کہ بچے چھوٹے تھے اور شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، تو اس نے حامی بھر دی۔ اب اس شخص نے، اس اللہ کے نیک بندے نے اس سے نکاح کیا۔ جب اس نے نکاح کیا اس کے بعد اس کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ اب اس نے ایک نیا مکان خریدا، نیا مکان خریدنے کے بعد وہاں رہنے لگے اور بچوں کا ایڈمیشن اسکول میں کرا دیا۔ اب کھانے کی بھی کوئی دقت نہیں تھی، رہنے کی بھی کوئی دقت نہیں تھی، ادھر اس کا حساب کتاب صحیح ہو گیا، اور اب جس سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کا کاروبار بھی بہت اچھا تھا، وہ بھی بہت مالدار تھا۔ اب وہ مالدار تھا، جب اس نے شادی سے کی تو یہ اب میاں بیوی ہو گئے، اب سارا مال انہی دونوں کا، تو اب یہ بہت زیادہ ان کا حساب کتاب اچھا ہو گیا۔ ادھر اس کے بھائی جو انہوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اس کی مدد نہیں کی تھی، ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ادھر آگ لگی، سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ ادھر اس کی فیکٹری میں آگ لگی، تباہ ہو گئی فیکٹری، کچھ بھی نہیں بچا، روڈ پر آ گئے سب، فیکٹری جلی، دگنا قرضہ ہو گیا، لوگوں کے پیسے چکانے تھے، اب اس کے پاس پوری کوڑی نہیں بچی، گھر بھی بک گیا لیکن قرضہ نہیں نپٹا، روڈ پر آ گئے۔ جب بہن نے ایک دن گزر رہی تھی، بہن نے یہ حال دیکھا تو بھائی کے پاس گئی اور بھائی سے کہا بھائی یہ کیا حال ہو گیا ہے تیرا؟ تو بہت مالدار تھا، بہت بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا تھا، بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، تیرے دروازے پر میں آیا کرتی تھی، لیکن تو نے کبھی میری مدد نہیں کی، آج تیرا حال کیا ہوا؟ دیکھ رہا ہے یہ کیوں ہوا؟ تو نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، اپنی بہن کے ساتھ بدسلوکی کی، تجھے پتا نہیں، تو نے مجھے بہت ستایا، لیکن اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، آج دنیا میں ہی تجھے اس کا صلہ مل گیا، تو نے میرے ساتھ برا کیا اور تیرے ہی ساتھ برا ہو گیا، دیکھ اب میں کتنے سکون میں ہوں، تو روڈ پر آ گیا ہے۔ اس نے کہا بہن مدد کر دو، لیکن بہنیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ بھائی اگر ان کے سامنے مدد کی گہار لگائیں اور بہنیں رخ موڑ لیں، بہنوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بھائی کو، اپنی بھابھیوں کو، ان کے بچوں کو بلایا، اپنے گھر لے گئی، کھانا کھلایا اور کچھ پیسے دیے، کہا بھائی جب بھی ضرورت ہو نا بے کھٹک مانگ لینا، کیونکہ تیری بہن تیرے جیسی نہیں ہے۔ اس نے بہن سے معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے، میں نے تیرے ساتھ برا کیا اور میرے ساتھ ہی برا ہو گیا، تو کسی کے ساتھ اگر برا کریں گے تو برا ہوگا، اور بہنیں تو ایسی ہوا کرتی ہیں کہ انہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ماں باپ کے گزرنے کے بعد بھائی اپنی بہنوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی بھی اپنی بہنوں کو مت بھولیں، اپنی بہنوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر تمہارے پاس کتنی بھی دولت آ جائے، مال آ جائے، لیکن کبھی بھی بہنوں کو نہ بھولیں، اور بہنیں اگر کبھی کسی چیز کی آرزو اور تمنا کریں تو ان کی آرزو اور تمنا پوری کریں، کسی کے ساتھ بھی برا نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔